بہت ہی محبت ہے ہمیں ان سے، بڑے اچھے مفتی صاحب ہیں اور آج ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ خیریت سے؟ اللہ۔ اللہ کا مفتی صاحب، سمیرہ نے کراچی سے ایک سوال کیا ہے، کہہ رہی ہیں کہ میاں بیوی میں محبت برقرار رکھنے کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں، ان کی اپنے ہسبینڈ سے کافی لڑائیاں رہتی ہیں، شادی کو 4 سال ہوئے ہیں اصل میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اظفر بھائی، سب سے پہلی بات میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کہ جتنے بھی وظائف ہیں ان میں مؤثر حقیقی یعنی حقیقت میں ان میں اثر کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہی وہ کام ہوگا، اگر اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تو وہ کام نہیں ہوگا۔ دوسری بات میں یہ عرض کر دوں، میں اس وظیفے کی طرف آتا ہوں، دوسری بات یہ عرض کر دوں، اہم بات یہ کہ ہم جتنے بھی وظائف کرتے ہیں نا اپنا مقصد حل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ بالفرض میں نے کہا جی آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، آپ سورہ بقرہ پڑھیں، اس کی فلاں آیت پڑھیں، وہ ہم اپنا مقصد حل کرنے کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتے۔ تمام وظائف میں ہمیں اللہ کی رضا کو شامل حال رکھنا ہے۔ اب رہی بات یہ کہ میاں بیوی میں محبت کا وظیفہ کیا ہے، یہ ہمارے معاشرے کا ایک یوں سمجھیے کہ ناسور ہے، اتنا بڑا ناسور ہے کہ جو اس وقت ہمارے معاشرے میں اس قدر سرایت کر گیا ہے، جس طرح نسوں میں خون سرایت کرتا ہے، ہر گھر کی کہانی ہے۔ یعنی اگر آپ یوں سمجھیے کہ اگر کروڑوں اربوں پتی آدمی ہے تو اس بیچارے کو بھی یہی پریشانی ہے، اور اگر بیچارہ کوئی غریب آدمی ہے تو اس کو بھی یہی پریشانی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ چاہیے، خاص کر کے میری بہنوں کو، سب سے پہلا وظیفہ یہ ہے، میرے بچوں کو بھی، کہ اپنے اندر برداشت پیدا کریں۔ اگر آپ کی اہلیہ یا میری بیٹی کا کوئی جو شوہر ہے وہ کوئی ایسی بات کر دیتا ہے جو آپ کے مزاج کے مخالف ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ خواتین ہی مزاج کے مخالف باتیں کرتی ہیں، مرد حضرات بھی کسی سے اس معاملے میں پیچھے نہیں ہوتے۔ یعنی وہ تو ہمارے ہاں تو یوں سمجھیے کہ مرد کو تو بادشاہی حاصل ہے نا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں اور یہ میری رعایا ہے جس کو میں بیاہ کر لایا ہوں، یہ ایک یوں سمجھیے کہ غلام ہے اور میں اس کو جو کہوں گا۔ سب سے پہلے اپنی اس زبان کو تھوڑا سا، اس وظیفے کو پکڑیں، اس زبان کو لگام دیں دونوں حضرات۔ اس کے بعد اگر پھر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، چینی لے لیں یا کوئی بھی میٹھی چیز لے لیں، سورہ فاتحہ اس پر 7 مرتبہ پڑھ لیجئے اور اس ترتیب سے پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو میم ہے، یہ الحمدللہ کی جو الف لام ہے، اس کے ساتھ اس کو اتصال کرنا ہے، اس کو ملانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پورا آخر تک پڑھیں اور اس کو وَلَضَّالِّينَ کے ساتھ آمین بھی کہنا ہے۔ 7 مرتبہ یہ پڑھ لیجئے اور پھر اس کے بعد 111 مرتبہ یا 101 مرتبہ جو آپ سے آسانی سے ہو سکے، اس سے کم نہیں ہے، یا ودود پڑھ لیجئے اور یہ پڑھ کر اس پر دم کر دیجئے۔ تو کم از کم یہ 7 دن تک یہ وظیفہ کرنا ہے، اور جس کو بھی یہ پریشانی، چاہے شوہر کو ہے چاہے بیوی کو ہے، وہ دونوں حضرات میں سے جو بھی کرنا چاہے اس پہ دم کر کے ان کو کسی طریقے سے کھلا دیں یا پلا دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے میاں بیوی میں محبت قائم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بہت زبردست۔